أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین جتنے بھی ایمان والے ہیں مسلمان، ان سب کو حکم فرماتا ہے کہ آپ پاک اور طیب چیزیں کھاؤ، اس میں سے جو ہم نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، یعنی جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اس سے پاک اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو، کیونکہ تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں، اس کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم فرمایا تھا کھانے پینے کا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ پیچھے آیت تھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، کلو مما فی الارض، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو کھاؤ، حلالا طیبا، اس میں سے حلال اور طیب جو ہے اس کو کھاؤ۔ سب لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس فرما کر، لیکن وہاں پر فرمایا کہ آپ شیطان سے جو ہے نا بچو، کیونکہ شیطان کی راہوں پر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی راہوں پر نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور وہاں پر یہ فرمایا، سب لوگوں کو جب حکم فرمایا تو ساتھ فرمایا کہ حلال اور طیب کھاؤ، لیکن شیطان کی راہوں پر نہ چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات، کھاؤ کیا؟ طیب یعنی پاک چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، وہ اس میں سے جتنا ہم نے آپ کو رزق دیا ہے، یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے طیب کھاؤ، طیب چیزیں، پاک چیزیں کھاؤ، یعنی اس سے حلال چیزیں کھاؤ، وہ چیزیں بھی حلال ہوں، اور وہ حلال کمائی سے خریدو، اور اتنا خریدو جتنی ضرورت ہے، فضول خرچی بھی نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ جب کھاؤ تو اس کے بعد فوراً جو ہے وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر وشکرو جو لفظ آتا ہے یہ حکم کا لفظ ہے، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ مومن جو ہے، کیونکہ یہ حکم یا ایھا الذین آمنو ہے، مومن کو حکم ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب جو نیک لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہر لقمے پر جب بھی ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی جو اس کے منہ میں جاتا ہے تو جتنا بھی وہ تھوڑا سا بھی کھاتا ہے تو تھوڑے سے کے اوپر، یا ایک نوالا بھی کھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، کیونکہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کھانے کے ساتھ ساتھ جتنا بھی کھاؤ فوراً ہی اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو۔ اب یہاں پر بشکرو للہ جو شکر ادا کرنا ہے، اب یہاں بہت اہم بات ہے۔ شکر ادا کرنا، ایک تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں، ہر لقمے کے ساتھ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ،
یا کھانا کھا لیتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں آپ نے کھانا کھلایا پلایا، آپ کا شکر ہے، اور ہمیں مسلمان بنایا، دعا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہر نقمے کے ساتھ بھی بندہ دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب یہاں پر جب وشکرو للہ اس کے بعد اللہ نے ایک خاص بات فرمائی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون. ان کنتم اگر تم ایاہ صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرتے رہو. اب دیکھیں یہاں پر وشکرو للہ شکر ادا کرتے رہو کہ فوراً بعد اللہ نے عبادت کرنے کی بات فرمائی کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اب عبادت جو ہے وہ تو آپ دیکھیں نا، فرض عبادت تو فرض ہے، وہ تو سب پر فرض ہے، نماز جیسے فرض ہے. اب فرض عبادت تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، لیکن یہاں پر جو یہ صرف اسی کی عبادت کا ذکر اللہ نے شکر ادا کرنے کے فوراً بعد فرمایا کہ شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ صرف آپ اسی کی ہی تو عبادت کرتے ہو. گویا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبانی شکر بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ جب بندہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رزق سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں شکرانے کے نفل ادا کرے. کیونکہ ایک بندے کا مجھے معلوم ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک بندہ اللہ کا ایسا تھا کہ وہ حتیٰ کہ وہ جب کھانا کھاتا تھا اس کا شکر ادا کرتا تھا نفل پڑھ کے شکرانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے رات کو کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی تھیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرم فرما دیا ہے، آپ پر تو وہ اتنا زیادتی نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، آپ کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے، آپ تو وہ بڑی تعریف فرماتی تھیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بات فرماتے تھے کہ جو ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے نفل پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ دیکھو میں کیا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. تو گویا وہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے نفل پڑھتے تھے، اور ایسا پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے ٹانگیں جو ہیں وہ ورم پڑ جاتے تھے ان میں. آپ دیکھیں کتنا وہ شکر ادا کرتے تھے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا ایک اللہ کا جیسے نیک بندہ تھا، وہ تو جب کھانا کھانے کے بعد بھی شکرانے کے نفل پڑھتا تھا، اور وہ ٹوائلٹ میں جانے کے بعد جب واپس آتا تھا پھر بھی نفل پڑھتا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ غلاظت مجھ سے اسی نے دور کرائی، ورنہ تو میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ جو ہے نا اس غلاظت کو اپنے سے دور کر دیتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر بندے کے اندر وہ جو ہے غلاظت رہ جائے تو اندر ساری گندگی سے زہر پیدا ہو جاتا ہے، اور زہریلے مادے اتنے گندے ہوتے ہیں، پھر بندہ جو ہے اس کے لیے آگے بیماریاں تکلیفیں اور ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اگر بندے کو ٹوائلٹ میں وہ اپنا پخانہ وغیرہ وہ صحیح طریقے سے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے. اس لیے وہ بندہ اللہ کا ایسا تھا، وہ ٹوائلٹ کے باہر آنے سے آتے ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، شکرانے کے نفل پڑھتا تھا. تو گویا بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیکھیں آپ، بندے کو سانس جو ملتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک غذا ہے، ہمارے جسم کے لیے ایک غذا ہے، رزق ہے سانس. کیونکہ اللہ نے ہوا جو آپ کو باہر نظر آتی ہے، جس کو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آکسیجن ہوا ہم لیتے ہیں،
اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ہم خارج کرتے ہیں، گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رزق ہے جس کو اللہ نے مفت میں ہمیں دے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، جس کی ہوا بند ہو جائے، یعنی جو سانس نہ لے سکے، تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، وہ گیس آکسیجن چاہیے، وہ اللہ نے مفت میں دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بل نہیں آتا، باہر سے آپ ہوا لیتے ہیں، اندر بیٹھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سانس کے لیے ساتھ وہ آکسیجن ہوا عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ بھی رزق ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جانور جو ہوتا ہے نا، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تو حرام ہوتا ہے، گویا اس کے آخری سانس پر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ حلال نہ ہوا، یعنی اگر اس کے آخری سانس پر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ دیکھیں نا، جانور کے اوپر جب اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اور جب اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو گویا اس کے آخری سانس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہوتا ہے، اس کے ہر سانس پر اگر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بندہ اللہ کی یاد میں شکر ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ جو ہے اس کو تو چاہیے کہ ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارے، کیونکہ ہر سانس اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ لے، تو ہر سانس میں جب اللہ کی یاد ہوگی اور ہر سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے گا، کیا پتہ وہ آخری سانس جو گزرنے والا ہوگا تو عادت پڑی ہوگی اللہ کی یاد میں سانس گزارنے کی، تو آخری سانس بھی پھر اللہ کی یاد میں گزرے گا، تو اس وقت اگر موت آ جائے گی تو موت جو ہے پھر بندے کی ایمان پر ہو جائے گی۔ لہٰذا بندہ جب ہر سانس کو اللہ کی یاد میں گزارنے والا بن جاتا ہے تو اس کا آخری سانس جب آتا ہے تو وہ اس کی موت آتی ہے تو وہ بھی ایمان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جس طرح جانور ذبح ہوتا ہے، اس کے آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو اس کا آخری سانس اللہ کے نام پر جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو گویا بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا آخری سانس اگر اللہ کی یاد میں ہو گیا تو وہ حلال ہو گیا، یعنی حلال سے مراد وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس لیے ہمیں ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ عبادت کا ذکر آیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ شکرانے کے نفل بھی پڑھ لینے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے وہ پھر ملتا ہی رہے گا۔ گویا رزق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ ملی گئی جو خاص نعمت ہے اس کا، جیسے ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملتی ہے اس کے پیسے دینا، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ گویا جب آپ نے شکر ادا کر دیا تو پیمنٹ ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اب دیکھیں شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک تو ایسے جان بوجھے بغیر ایسے کہہ دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ نہیں، بلکہ دل سے بندہ کہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حلال کھلایا، یہ
पाक चीज़ तैयब अता फरमाई। इसी तरह बंदा नफल पढ़ के शुक्राने के अदा करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो शुक्र अदा करने में खलूस को सामने रखे और अल्लाह ताला का वाकई जैसे बंदा कोई आपको तोहफ़ा देता है, अब दिल से तोहफ़ा देता है तो आप कितना खुश हो जाते हैं। मैंने देखा कि बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ना, हालांकि माँ बाप बच्चों को जो है वो सारी उम्र खिलाते पिलाते रहते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जब उन बच्चों को कोई तोहफ़ा मिलता है, चाहे वो स्कूल से मिलता है, चाहे वो उनका कोई दोस्त देता है, तो फिर क्या होता है कि वो बच्चे उस दोस्त की कितनी कदर करते हैं जिसने तोहफ़ा दिया है, और माँ बाप से भी कदर बढ़ जाती है उनकी। ये हालत देखते हैं हम। तो वो क्या कि उसने तोहफ़ा दिया, अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ दिया, इससे बड़ा तोहफ़ा क्या है कि हर सांस, कितने सांस उसने हमें दे दिए, हर सांस ही तोहफ़ा है हमारे लिए। और तोहफ़े का आप देखें कि कितना आप शुक्र अदा करने वाले लोग होते हैं, तो वो उसका शुक्र अगर खलूस दिल से करते हैं तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है। और अल्लाह की तरफ से तोहफ़े जो है वो कितने हैं, खाना पीना तो एक आम चीज़ है ना, और ये जो सांस के लिए हवा का आम अल्लाह ताला का मुफ्त में अता करना, ये कितना बड़ा तोहफ़ा है। वो भी तो हम सांस के साथ खाते हैं ना, तो इसलिए वो ऑक्सीजन गैस जो होती है, देखें जब जो ऑक्सीजन है जब ना मिले तो कोई चीज़ जलती नहीं है, वो रोशनी देने वाली गैस है। तो ये रोशनी देने वाली जो हवा है, वो उसको हम जब अपने अंदर लाते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर सांस के साथ हम पढ़ के उसको अपने अंदर लाएं, तो वो हमारे अंदर नूर पैदा करती है। वो नूर, वो रोशनी, क्योंकि अल्लाह नूर है, उसके अल्लाह की तरफ से जो फिर रहमतें और बरकतें होती हैं वो उसके फरिश्ते नूरानी लाते हैं। तो गोया जब हमारे अंदर वो नूर रहमत अल्लाह की आ जाती है, तो अल्लाह की वो नूरानी बरकतों के हम हकदार बन जाते हैं। वो नूरानी और रहमतों वाली बरकतें, रहमतें उसकी फिर बौछार हो जाती है। गोया बंदे का रिज़्क जो उसका जिस्मानी और रूहानी होता है, फिर दोनों तरह से उसको अता होता रहता है। वो दुनिया और आखरत दोनों का बंदा फ़ायदा उठाता है। तो ये इसलिए हमें हर सांस का भी शुक्र अदा करना चाहिए। खाते हुए, जब हम पीते हुए हलाल रिज़्क और तैयब चीज़ खाते हैं, तो फिर उसका फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन कुन तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो फिर गोया इबादत तो हम उसी की करते हैं, तो फिर उसी की इबादत का एक जो है वो वो झलक जो है वो दिखा देनी चाहिए। गोया इसलिए कि उसकी झलक दिखाने का मतलब नफल शुक्राने के अदा करने हैं। तो ये गोया बंदे को कर लेना चाहिए, बेहतर अमल होता है। बाज़ लोग होते हैं सारा दिन गुजार के सोने से पहले भी 2 नफल शुक्राने के पढ़ के सोते हैं कि या अल्लाह तूने हमें आज का दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजार कर हमें, पहली तो बात है कि ज़िंदा रखा और हमारे ऊपर करम किया। या अल्लाह ये जो हमारे ऊपर करम हुआ तेरा, इतना तूने हमें रिज़्क भी दिया और हमें ये सांस भी दिए और ज़िंदगी भी अता की, तो इसका शुक्र अदा करने के लिए रात को 2 नफल पढ़ के शुक्राने के बंदा सोता है। और बाज़ लोग होते हैं वो तो 6 नफल पढ़ के सोते हैं, यानी 2 नफल शुक्राने के पढ़ते हैं, फिर 2 नफल पढ़ते हैं कि वो जितने गलतियां की, गुनाह किए, या कोई ऐसे ज़बान से बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कोई गलत बात निकल जाती है, तो उसके लिए अस्तग़फ़ार के नफल पढ़ के बंदा सो जाता है। तो गोया 2 नफल अस्तग़फ़ार और माफ़ी के बंदा पढ़ लेता है। उसके बाद फिर अल्लाह से तौबा करने के लिए 2 नफल पढ़ता है कि या अल्लाह आइंदा मुझे बचाना, ऐसी गलतियों से तू अपनी पनाह में रखना, मुझे इतनी ताकत अता फरमाना कि मैं इन गुनाहों से, गलतियों से बचता रहूं जो कि अब हो चुके हैं। तो वो फिर बंदा जो है 2 नफल तौबा के पढ़ लेता है। गोया सोने से पहले जो है वो 2 नफल जो है सलातुल इस्तग़फ़ार पढ़ने चाहिए यानी माफ़ी की नमाज। फिर 2 नफल जो है
وہ بندہ توبہ کے پڑھ لے اور 2 نفل شکرانے کے پڑھ لے کہ اس نے یہ زندگی دی اور میں نے یہ دن گزارا اور اب رات بھی آ گئی۔ تو وہ جب بندہ سونے سے پہلے ایسے پھر وہ جو ہے نا وہ نہ کوئی فلمیں دیکھے، نہ کوئی گندی چیزیں دیکھے سونے سے پہلے، نہ کوئی کچھ، اور ذکر الہی کرتے ہوئے اور یہ نفل پڑھ کے ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دعا پڑھ کے اور رات کو جو ہے وہ سو جائے۔ کوشش کرے کہ اگر بندہ پڑھ سکے سورۃ ملک پڑھ لے، اچھی بات ہوتی ہے سونے سے پہلے، کیونکہ سورۃ ملک جو ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں بھی وہ سورۃ ملک بندے کو فائدہ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندے کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے وہ بھی بہتر عمل ہے۔ اور دعا کے ساتھ بندہ سوئے تو اللہ تعالیٰ اگر رات کو بندہ مر ہی جائے تو پھر اس کی وہ موت ایمان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے تو پھر تو بڑی بات ہے، کیونکہ یہ حکم بھی ان لوگوں کو ہے جو بندے ایمان والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، اس سے طیب کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے، یعنی جو رزق دیا ہے اس سے طیب کھاؤ۔ طیب یعنی کہ وہ رزق حلال ہے، رزق حلال جو پاک ہے، جو رزق اس حلال اور پاک رزق سے آپ کیا کھاؤ؟ طیب چیز یعنی پاک چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، اور جس پیسے سے خریدو وہ پیسہ بھی حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، یعنی حرام کی اجرت نہ ہو، حرام کے پیسے نہ ہو۔ وہ پیشے جو حرام ہوتے ہیں، جن سے رزق حرام ہوتا ہے، وہ اس سے نہیں بلکہ جو حلال ہے رزق اس کے ساتھ کھاؤ، اور پھر اللہ کے حکم کے ساتھ کھاؤ، یعنی سادہ کھاؤ، ایسے نہیں کہ بھرتے جاؤ اپنے پیٹ کو، بلکہ نفسانی خواہشات سے نہ کھاؤ، بلکہ سکون سے کھاؤ اور جتنا ضرورت ہو اتنا کھاؤ، بھوک رہتی ہو تو بند کر دو۔ اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 حصے بناؤ، ایک پانی کے لیے، ایک خوراک کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ تو پھر جو ہے نا اس طرح سے اگر آپ بندہ کھاتا رہے تو اس کو بیماری بھی نہیں ہوتی اور ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر رہتی ہے، تو وہ اس کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ ہمارے اوپر مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اور کھانے کے لیے پھر کھانے پینے میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا کھایا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اندر سے بھرے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل کرتا ہے وہ میں کھا لوں یہ بھی۔ وہ جب کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر بندہ کھاتا ہے تو اس کو پھر یا تو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، یا پھر پیٹ بڑھتا ہے، اور پھر اس طرح پھر دوسری بیماریاں جو ہے وہ بندہ خود ہی وہ لیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے تو پھر بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے بندہ۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے کھانا کھاتے ہیں ہم، یہ اللہ نے فرمایا جیسے من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ کی نعمت ہے کھانا پینا، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس میں واشکرو کا لفظ آتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کو حکم ہے جو ایمان والے ہیں کہ وہ کھانا کھائیں تو شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے، اور شکر کرنے سے نعمت قائم رہتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور طیب خوراک جو ہوتی ہے وہ پاک خوراک ہے، جو پاک پیسے سے لی جاتی ہے، وہ حلال خوراک ہو اور پاک روزی سے حاصل کی جائے۔ اور پاکیزہ خوراک جسم کے ساتھ روح کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے اب 2 چیزیں مل گئیں، ایک تو جسم کو خوراک مل گئی، ایک روح کو بھی مل گئی۔ اب روح کو خوراک ملنا اتنا اچھا ہے کہ وہ خوراک جب بندہ حلال کھاتا ہے نا تو وہ بندے کو اندر ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو دل کرے گا بندہ کا، ہاں جی چلو پھر نماز پڑھو بھائی، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کام ہوگا برا کرنا ہوگا تو وہ اس کا دل کرے گا یار یہ تو کام خراب ہے، یہ برا ہے، یہ اس نفرت کرے گا، اس کو چھوڑے گا، اور جو اچھا کام ہوگا اس کی طرف دل کرے گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ خوراک جو حلال ہوتی ہے اور پاک روزی سے حاصل کی گئی ہوتی ہے، اور اس کو
को बंदा खा लेता है और फिर उसका शुक्र भी अदा कर लेता है, तो फिर वो खुराक बंदे के लिए इतना बड़ा फ़ायदा देती है कि उस बंदे का दिल भी नेकियों की तरफ भी लगता है, तो वो नमाज की तरफ भी लगता है, अल्लाह की रहमत भी होती है। इस मुल्क के अंदर जो ज़बह करने का तरीका है, जैसे हम चूज़े खाते हैं, दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं। अब ज़बह करने का तरीका जो है वो ज़बह सही तो नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो है उसको पहले करंट लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुल्क में एक कानून बनाया है उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि आप जो है जानवर जैसे ये मुर्गे होते हैं, अब मुर्गों को जो है वो ज़बह करने से पहले वो कहते हैं कि इनको बेहोश किया जाए, क्योंकि अगर आप ज़बह करेंगे तो वो तड़पेंगे। वो कहते हैं तड़पने का मतलब है आप जानवर को आप वो सता रहे हैं, उसको सज़ा दे रहे हैं, वो जानवर जो है उस पर आप एक किस्म का अजाब दे रहे हैं। इसलिए कानून बनाया कि जो बंदा ज़बह करेगा वो उसको फिर वो जुर्माना किया जाएगा। अब लेकिन वो जो बंदा आप गौर करें उसको ज़बह करना चाहते हैं, वो कहते हैं पहले उसको आप क्या करें, बेहोश करें, ताकि बेहोश जानवर पर जब आप ज़बह करेंगे, उसको छुरी चलाएंगे, तो फिर वो बेहोशी में होगा, तो वो भड़केगा नहीं, उसकी वो हिलेगा नहीं, और वो ऐसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके को वो बेहतर समझते हैं, जबकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। आप देखें कि असल बात होती है जब छुरी तेज़ होती है, वो जब गर्दन के ऊपर लगती है, वो रग जिसका ताल्लुक शायद रग कहते हैं जो कि अब वो रग कटती है तो फौरन ही उसकी वो मौत हो जाती है। तो उस तरह जानवर को तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि इसलिए फरमाया गया कि जानवर को ज़बह करना हो तो छुरी को तेज़ करना चाहिए, ताकि फौरन ही उसकी वो ज़बह हो जाए। तो ये बेहतर तरीका होता है। अभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने अर्ज़ किया, बहुत सारे स्लाटर हाउस बने हुए हैं जहाँ पर चूज़े जो होते हैं या मुर्गे जो होते हैं ज़बह होते हैं। अब वहाँ पर ऐसे जैसे मुर्गे पीछे से आ रहे होते हैं और उनको आगे छुरी उन पर चलनी होती है। तो पीछे से जो है ना, जब वो आ रहे होते हैं तो आगे पानी वगैरह उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर फिर करंट छोड़ा जाता है। जब वो करंट उधर आते हैं तो करंट उनको लगता है तो बेहोश हो जाते हैं, तो उसके बाद आगे छुरी चलती है। तो गोया अब उसमें जो फ़र्ज़ करें 10 आ रहे हैं, अब 10 में से कोई बीमार भी होता है, कोई कमज़ोर भी होता है, लेकिन आगे जो करंट लगना है, करंट की मिकदार एक जैसी होती है। अब करंट की मिकदार एक जैसी है, अब कोई बीमार होगा या कमज़ोर होगा तो वो उसमें मर जाता है। अब जब आगे अगले स्टेप में छुरी चलती है तो मुर्दा पर चल जाती है। तो इस तरह से जो कि हमने रिसर्च की है, तो 10 चूज़े जो होते हैं या 10 मुर्गे जो होते हैं, उसमें से 2 तकरीबन वो होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं, और जब उन पर छुरी चलती है तो छुरी चलने से पहले ही वो मर चुके होते हैं। गोया मुर्दा के ऊपर छुरी चलती है, तो इस्लाम में मुर्दा का खाना हराम है, तो वो हराम हो जाता है। इसलिए जो है वो फिर शक में हो जाता है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो लोग इसको, आप कहते हैं कि एचएमसी ऐसा काम करती है, लेकिन हमें तो उससे भी वो देखा गया है जो हमने, तो उससे भी हमें वो मुतमईन या इत्मीनान नहीं हुआ। तो अब लोगों को होता है तो आप देखें, लेकिन बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। मेरा काम है आपको बताना कि हलाल खाएं और हलाल का ख्याल रखें इस तरह से। तो हम तो एहतियात की हुई है, हम इसके बदले में मछली को खाते रहते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मछली जब पानी से बाहर आती है तो उसको तो ज़बह नहीं करना पड़ता, वो वैसे ही हलाल होती है। तो अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सल्ला सलातना, जिसने नमाज पढ़ी जो हम पढ़ते हैं उस तरह, यानी कि जिसने नमाज पढ़ी किस तरह, जिस तरह हम पढ़ते हैं, वस्तकबला
क़िबला तना, उसी क़िबले की तरफ रुख किया जिसकी तरफ हम रुख करते हैं। फिर फरमाया व अकला ज़बीहतना, और फिर हमारे ज़बिये को खाया, यानी जिस तरह हम ज़बह करते हैं उस ज़बह करते हुए खाया। तो गोया ये मुसलमान है, बंदा अच्छा बंदा है, इसको पसंद किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खाने पीने की जो बंदिशें हैं उसमें बंदा ना पड़े, बल्कि इस्लाम को मुकम्मल फॉलो करे। बंदिशें क्या होती हैं? बाज़ लोग कहते हैं ना कि ये जो है ना, जैसे आपने देखा कि हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हलाल खाने होते हैं उनको पसंद नहीं आते, और कहते हैं जी ये तो नहीं, जी मेरा दिल नहीं करता, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, बस ये फिर बना दिया आपने। वो बाज़ औक़ात घर में वो नाराज़ हो जाते हैं अपने घर वालों से कि आपने ये दोबारा वही चीज़ बना दी, तो मैं तो ये खाता ही नहीं होता, फिर लड़ाई करते हैं। ये गलत है। ये जो अल्लाह की तरफ से जो हलाल और पाक होता है ना, तो उसका ये है कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है, और जब हम कहते हैं ना वो हम नहीं खाते, उसी में ही हमारा फ़ायदा होता है। जो आगे हमें बीमारी लगनी होती है उसका इलाज उसमें होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना इलाज बिल ग़िज़ा, वो यही होता है कि आप ग़िज़ा यानी खाना खाते हैं तो उसी के अंदर ही आपकी बीमारी की मुदाफ़ियत होती है, डिफेंस पावर होती है। गोया वो खाने में ही ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या ऐसे खुराक की चीज़ें हैं जो कि आपको बीमारी बीमारी के ख़िलाफ़ वो बचा लेते हैं। जरासीम अगर बीमारी के जाएंगे तो अल्लाह ताला ने अंदर ताकतवर जरासीम पैदा कर दिए होते हैं कि उनको वो अंदर जाते ही खा जाते हैं, वो बीमार बंदा होता ही नहीं है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि किसी चीज़ जो खाने पीने वाली चीज़ अल्लाह ताला ने जो हलाल और की है और तय्यब और पाक है, तो उसमें किसी से नफ़रत ना करे, सब चीज़ों को खाए। तो उससे ये है कि बंदे के अंदर जो पैदा होने वाली ताकत होगी तो वो इतनी होगी कि बीमारियां बंदे को नहीं लग सकेंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लुक़्माए हलाल जो होता है ना, वो दुआ और इबादत की कबूलियत का सबब होता है। इसलिए मसनद अहमद में हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है, वो पाक चीज़ को ही कबूल फरमाता है। उसने रसूलों को और ईमान वालों को हुक्म फरमाया है कि वो पाक चीज़ें खाएं और नेक आमाल करें। जिस तरह फरमाया रसूलों को या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यबात, कि ए रसूलो आप खाओ उससे जो तय्यब है, पाक है। और फरमाया लोगों को, जैसे हमने पीछे पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, खाओ वो रिज़्क जिस हमने दिया है उससे पाक चीज़ें लेकर खाओ, तय्यब खाओ। तो लोगों को भी हुक्म हो गया, और आज जो हमने आयत पढ़ी इसमें ईमान वालों को भी पाक चीज़ों खाने का हुक्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स है जो लंबा सफ़र करके आता है, वो बड़ा परागंदा बाल है, उसके गुबार आलूद है, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा के दुआ करता है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला को पुकारता है, लेकिन उसका खाना पीना, लिबास और ग़िज़ा सब हराम है, इसलिए उसकी उस वक्त की दुआ कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। गोया बंदे की दुआ कबूल नहीं होती जब बंदा अल्लाह ताला के यहाँ दुआ तो गिड़गिड़ा के करेगा, रोएगा, गिरियाजारी करेगा, लेकिन उसका खाना पीना और लिबास हराम है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये बहुत अहम है कि हलाल रिज़्क से, हलाल लुक़मे से ही दुआ कबूल होती है। जिन्होंने अल्लाह ताला की किताब से इख्तलाफ किया वो ज़िद में आ जाते हैं, और ज़िद्दी लोग जैसे आप देखें यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो ज़िद करते हैं और ज़िद में आकर उन नेकियों से दूर हो गए हैं, क्योंकि वो ईमान ही नहीं लाए तो नेक अमाल कर ही ना सके। इसी तरह मुसलमानों में भी अगर कोई बंदा अल्लाह की किताब से इख्तलाफ करता है तो वो उसका ईमान ही ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ें पाकीज़ा अल्लाह ने बनाई हैं वो ईमान वालों के लिए बनाई हैं, और वो जब तफसीर मुख्तलिफ तफसीर में उन्होंने लिखा है कि जो ईमान वाले नहीं हैं
ان سب لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے جو پاک چیزیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، وہ ایمان والوں کی وسیلے سے ملتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی سب نعمتیں عطا کی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو پھر اگر وہ پاک کھائیں گے، اس لیے فرمایا پچھلی آیت میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال طیب تمام لوگوں کو کھانے کا حکم اللہ نے اس لیے فرمایا تھا، اور ساتھ فرمایا تھا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہوں پر نہ چلو اور حلال پاک کھاؤ۔ سب لوگوں کو فرمایا اس لیے کہ جب وہ کھائیں گے نا تو ان کے اندر اللہ پاک ہے، اس پاک کی پہچان ہو جائے گی، گویا وہ ایمان لے آئیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جہنم میں کوئی نہ جائے، وہ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور نیک بن جائیں اور جنت کے باغوں میں جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا، سب کو حکم فرمایا کہ آپ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور پھر نیک لوگوں کو فرمایا کہ شکر بھی ادا کرو، تاکہ وہ پھر شکر ادا کرنے سے، حلال اور پاک کھانے سے تو جنت کی راہیں ملیں گی، شکر ادا کرنے سے جنت کے اندر جو پھر محلات اور جنت کے اندر چیزیں جو بہت بہت نعمتیں ہیں وہ ملیں گی پھر۔ اس لیے شکر ادا کرنا وہ ایسا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو کر اور اس کے اندر پھر اور نعمتیں جیسے بندے کو وہ ملنے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دینا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر درخت نہیں ہے اور نہ محلات ہیں، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر آپ ساری نعمتیں لیں تو پھر آپ نیک اعمال کریں، ایمان کو بہتر بنائیں، ایمان اور اعمال کو اتنا خوبصورت لے کر آئیں، وہی آپ کے ایمان کامل اور اعمال صالح جو ہوں گے وہ جنت کی نعمتیں بن جائیں گی وہاں۔ تو اس لیے وہ جنت کی نعمتیں ان سے بنیں گی، جس طرح ہم پیسے دے کے چیزیں خریدتے ہیں، یہاں پر یعنی وہاں پر وہ نیک اعمال جو ایمان کامل کے ساتھ بندے نے کیے ہوں گے تو وہ سمجھو کہ وہاں کے پیسے ہیں جو ادا کر دیے ہم نے تو یہاں پر، اور وہاں ہمارے لیے اللہ نے وہ نعمتیں پیدا کر دیں، وہ محل اور وہ ہمارے وہ اتنے آسائش کے لیے چیزیں بنا دیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج کتنا خوبصورت تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو عام لوگوں سے فرمایا اللہ نے کھاؤ اور شیطان کی راہوں پر نہ چلو، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی قربت میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ایمان والوں کو فرمایا شکر ادا کرتے رہو تاکہ وہ جنت میں اور زیادہ نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اور حرام غذائیں تو حرام ہوتی ہیں، وہ تو الٹا حرام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو آگ والی ہیں نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ جو حرام کا گوشت ہے نا وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ حرام غذائیں جیسے سور کا گوشت ہوتا ہے، درندے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہیں، نشے والی چیزیں ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے، اس کے اندر حرام کے بارے میں انشاءاللہ حرام والی چیزوں کے بارے میں بیان آتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اپنے کھانے پینے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار و مشرکین جو ہے اور ان کے رسم و رواج کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جب کافروں اور مشرکوں کا کھانا پینا کھائیں گے تو پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے اندر کیونکہ حرام اور دوسری غلط چیزیں ملی ہوں گی تو پھر ہمارے اندر وہ جو ایمان کی قوت ہے وہ چلی جائے گی، اور ہمارے ہاں جو اعمال صالح کرنے کی طاقت ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرو، انہوں نے جو فرمایا اس سے آگے نہ بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما چکے ہیں
اس پہ عمل کرو، یعنی حلال حرام مکروہ اور شک والی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اس لیے جب کھانا کھائیں تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور تو وہ کھانا پینا بندے کے لیے عبادت بن جاتا ہے، بلکہ عبادت کا وہ زور جو طاقت ہوتی ہے وہ لاتا ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور کھانا پینا جو ہوتا ہے اس میں 3 طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن باقی سب کھانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جیسے مہمان آتا ہے، مہمان کا کھانا اگر مہمان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنا آپ نے کھایا تھا، کتنا وہ مہمان کے ساتھ کھائیں گے وہ فری ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب جو ہے نہیں لیتا، وہ فرشتے اس وقت قلم چھوڑ بیٹھتے ہیں جب بندہ وہ حلال اور پاک غذا مہمان کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ میلوں میلوں تک سفر کرتے تھے، مہمان کو ڈھونڈتے تھے تاکہ مہمان آئے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح رمضان شریف میں جہاں سحری اور افطار کا جو کھانا ہوتا ہے اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو سحری افطار میں کھانا ہی بہت کھاتے، لیکن کھانا اس میں تھوڑا کھانا چاہیے تاکہ بندہ وہ سحری اور افطار میں وہ آسانی سے ہی آگے عبادت کر سکے۔ تو سحری اور افطار کا کھانا ہے جو اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بیمار کو کھانا دیتا ہے بندہ، اور بیمار کہتا ہے آپ میرے ساتھ تھوڑا سا آپ بھی کھا لو، تو بیمار کے ساتھ بندہ کھا لیتا ہے تو وہ اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ 3 کھانے جو ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، فرشتے قلم چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں لکھتے۔ اس کے علاوہ جو ہے بندہ جو کھانا کھاتا ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، آپ نے تیسری کھا لی تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اللہ نے فرما دیا پھر اس دن جو ہے نا اللہ کے حضور ثم لتسألن، پھر سوال وہ جو ہے نا ہوگا، یومئذ عن النعیم، تو اللہ سوال کرے گا بتاؤ بھی اس دن وہ نعمت، عن النعیم، اس نعمت کا جواب دو جو میں نے کھلائی تھی، تو نے زیادہ کھا لی تھی ضرورت سے تو اس کا جواب تو دو۔ پھر وہاں پر مسئلہ بنے گا۔ اس لیے کھانا جو ہے ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ تو جو کھانا ابھی بھوک رہتی ہو تو بند کر دینا چاہیے، اور وہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا 3 کھانے بنائے بندہ، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک خوراک کے لیے۔ تو اس لیے کھانے کے حساب کتاب کو وہاں پر ہونا ہے تو وہاں بندہ کیا جواب دے سکے گا، بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہی فرمایا کہ کھاؤ، اور لیکن پاک چیزیں کھاؤ، جو رزق دیا ہے اس سے وہ طیب چیزیں کھاؤ، اور شکر ادا کرتے رہو تاکہ کیونکہ تم اللہ کی عبادت جو کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم، اگر تم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو، تو پھر پاک چیزیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔